سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جتنا عذاب ہمارے دوسرے ممالک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ کو بھی پہنچایا، تو موسیٰ ایک اور جگہ آ رہا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ شہنشاہ ایران فرح پہلوی، شہنشاہ فرح پہلوی بڑا طاقتور اور بہت ہی جری اور جدی اور عیاش اور بدماش اور کرپٹ مافیا کی طرح سے کام کرتا تھا۔ اس نے بہت بڑے یہودیوں کو اپنے بھائی کہلاتے ہیں، ایک ایرانی یہودی بھی ہوتے ہیں وہ، اور وہ پارسی ہوتے ہیں ایکچولی۔ انہوں نے بڑے بڑے شراب خانے بنائے ہوئے تھے، بڑی بڑی شراب کی طوائفوں کے لیے اڈے بنائے ہوئے تھے، جیسے یہاں پر بھی بنایا ہوا ہے پاکستان میں، ہر شہر میں ہر ملک میں بنایا ہوا تھا۔ ایوب خان نے ختم کر دیا۔ غرض یہ ہے کہ یہاں پر جناب شاہ خمینی عمران نے وہ آخری پہلوی تھے، اور ان کا سریا سے شادی ہوئی تھی، اور شادی میں وہ بہت خوش تھے اپنی بیوی سے، لیکن وہاں کا سسٹم یہ تھا کہ صاحب آپ دوسری شادی اگر کریں گے تو آپ نے طلاق دینی ہوتی ہے۔ سریا کے ساتھ ان کی بہت محبت تھی اور بہت چاہتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس کو طلاق نہ دوں، لیکن یہ کہ عوام کی مجبوری کی وجہ سے اور انہوں نے اس کے یہ قانون کی وجہ سے ان سے شادی کے لیے وقت طلاق دینی پڑی، اور فرح کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی، اور فرح سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ چونکہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کو طلاق دینی پڑی۔ شاہ پہلوی جو تھے وہ اپنے عیاش بدماش اور اس کے علاوہ یہ کہ تمام ایران میں عیاشی بے انتہا تھی، اور یہ خاص طور سے بھائی اور بھائی کے علاوہ یہودی اور دوسرے لوگ جو تھے وہ بڑے بڑے ان کے تعلقات بھی تھے ان سے، اچھے رسم و رواج تھی، اور رقص و موسیقی کے بھی بہت شوقین تھے۔ غرض یہ ہے کہ جب یہ ان کی کل 8 لاکھ فوج تھی، اور 300 جنرلز تھے ان کے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ جو غریب آدمی تھا، وہ غریب آدمی سے مراد وہ ہے کہ وہاں 2 طبقے تھے، ایک بڑی اپر طبقہ تھا، ایک جو تھا وہ غریب طبقہ تھا۔ غریب طبقہ وہ تھا جو ان کے خلاف تھا۔ اس میں جناب ان کی راتوں کو سازشیں کی جاتی تھی۔ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرتا تھا، جاسوسی کی جاتی تھی، ان کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو اس کو آپ اریسٹ کر دیا کرتے تھے اور یا مار دیا کرتے تھے، اور رات ہی کو پتہ چل جاتا تھا ان کو، چونکہ ان کے پاس اتنی فالتو تھی عوام تھی یا فوج تھی کہ جتنے جو اپنے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے گھروں کی جاسوسی کرتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے۔ غرض یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام خمینی کو بھی نکال دیا جاتا ہے، ملک سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے، وہ فرانس میں آباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ جو تھے وہاں پر اپنے وہ شہنشاہ کے خلاف بات کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کبھی شرافت اور انسانیت سے کام نہیں کرتے تھے، اور ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ امام خمینی نے الٹیمیٹلی بہت سارے لوگوں کو نکالا، بدر کیا، تو اس میں امام خمینی واز آن ٹاپ۔ امام خمینی ایک عالم اور بہت بڑے قابل آدمی تھے، بڑے نفیس آدمی تھے، اور بڑی شرافت ان کے اندر تھی، لیکن یہ کہ وہ ان کا لحاظ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے ظلم بہت کیا ہوا تھا، اور وہ ان کو ملک بدر کر دیا تھا۔ 11 سال کے بعد میں ان کو جناب امریکہ ہی سپورٹ کرتا ہوگا، اور یہ کہ وہ دوسرے اسرائیل اور فرانس سے باقاعدہ انہوں نے وہاں سے ان کی وہ تھی، اور فرانس میں ان کا باقاعدہ اسٹے بھی تھا، وہیں رہتے تھے، اور فرانس فائنینشلی ان کو ہیلپ بھی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی شاید دوسرے اور ملک بھی سپورٹ کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے، یہ 1983 کی بات ہے، کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں ہماری عوام جو ہے بہت ظلم ڈھا رہی ہے، اور میں ظلم کے خلاف آواز لگا رہا ہوں، اور میں آ رہا ہوں تہران میں لینڈ کروں گا۔ اور تہران میں لینڈ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ان سے کہا کہ
तुम कोयटा में लैंड कर जाओ, हम तुम्हें लैंड वहाँ करा देंगे। इन्होंने कहा नो, मैं आऊँगा तेहरान में लैंड करूँगा। और तेहरान के कई इमरान अपने वहाँ के कई सूबे थे अपने ईरान के, तो उसमें कई सूबे थे, उनके 20 से ज़्यादा सूबे थे, और वहाँ आवाम जो थी बहुत 35 करोड़ के करीब थी। और उसके अलावा ये 350 करोड़, और उसके अलावा ये कि ये जो थे फौजी और ये जो सादा आदमी थे, वो बहुत ही मामूली उस तरीके से रहते थे। लेकिन ये कि अगर किसी आदमी की अगर ये पता चल जाता था, हर आदमी की जासूसी होती थी। और दो तबके होने की वजह से ये इनका तबका जो था वो गरीब तबका कहलाता था, और वो अपर तबका कहलाता था, इसलिए कि मराहत जो उनको दी जाती थी उनको नहीं दिया जाता था। वो इसमें अवाम बहुत सारे मुखालिफ भी थे और परेशान भी थे, तकलीफ में, अजियत में थे, जिसके खिलाफ भी साजिश होती, और वो अगर पकड़ा जाता साजिश में या बात करते हुए पकड़ा जाता तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता था, और या उसको फांसी दे दी जाती थी, या उसको जहर दे करके रात को मार दिया जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ गया वो। खैर, वो जनाब हुआ ये कि इमाम खुमैनी ने जब अपना वहाँ अनाउंस किया कि मैं आ रहा हूँ और आकर के लैंड करूँगा तेहरान में, तो तेहरान के एयरपोर्ट पे तमाम उन्होंने फौजियों ने अपना वो स्टेशन बनाया, और उसके अलावा तमाम वो सारा सिस्टम जो था उन्होंने उसको ब्लॉकेट कर दिया। जब वो अपना बारकेड लगा दिए तमाम, तो चारों तरफ से कोई आने जाने की किसी की गुंजाइश नहीं रही थी, और फील्ड में भी बारकेड लगा दिए थे तमाम। अल्टीमेटली होता ये है कि जनाब जब ये वहाँ से निकलते हैं तो शहंशाह को ज़रा घबराहट होती है, और उसके बाद में वो, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इनके पास में 8 करोड़ फौज थी, और 3,000 जनरल से, और कुल इलाका जो था 3.5 करोड़ आबादी थी। ईरान जब पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर जितने भी वो बैरिकेड थे, लोगों ने अपने वहाँ से निकल के आ गए बाहर, अवाम सारी बाहर आ गई, तो अवाम ने ये किया कि उनके बैरिकेड्स हटा दिए, और उसके अलावा फौज को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, और उसके बाद ये लैंड करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और ये सारे लोगों ने इनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में वो जो फौज, छोटी फौज थी, उन्होंने अपना इनसे वो मांग लिया अपना सर्वाइवल के लिए, और उनकी कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली इसमें से जो बदमाश थे, गुंडे थे, या ये कि उनके ऊपर अमल करते थे, उनको बाकायदा, तो 8 लाख की आबादी का, अब लाख की फौज का 300 जनरल्स को ये शहंशाह ईरान जो थे वो अपना चार्टर्ड प्लेन लेके फराह को और उसके अपने वली अहद को लेकर के वो चले गए अपने। और अमेरिका में इनकी बड़ी प्रॉपर्टीज थी, बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, बड़ी बड़ी नवाब की तरह रहते थे वहाँ पर जाके, और दौलत भी वहाँ बहुत इकट्ठी की करी हुई थी उन्होंने अमेरिका में। अल्टीमेटली होता ये है कि इनके खिलाफ साजिश होती है, और साजिश में ये होता है कि अमेरिका जो है उसके खिलाफ अपना साजिश करके उसका जितनी भी ज़मीन और जितनी प्रॉपर्टी और जितने भी लैंड थे, जितने भी स्टेट्स थी, उनको सब पर कब्जा कर लिया। तो करने के बाद में ये वहाँ पर इनके लिए रास्ता कोई नहीं रहा था। तो इनके एक मिस्र के अनवर सादात थे प्रेसिडेंट, उनकी बेटी से इनकी मंगनी हुई थी, और मंगनी के बाद ये, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वहाँ जा कर के अपने शहंशाह प्रेसिडेंट के घर में जा कर के लैंड किया, और लैंड करने के बाद में इनको यहाँ बड़ी मुश्किल हुई। उन्होंने, अनवर सादात ने इनसे कहा कि आपके लिए ख़तरा है, और ये हमें अंदाज़ा है कि CIA आपको कत्ल कर देगी। उन्होंने अल्टीमेटली, होता क्या है कि ये घोड़े के अस्तबल में 2 कमरे इनको दिए, और वो कमरे में जनाब इनको रखा गया, और तीसरे दिन रात को उनको जहर दिया गया, और वो मरे हुए पाए गए तीनों। अल्टीमेटली उनका चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन अंजाम आप देखिए कि कैसा खतरनाक उनका हुआ है। अवाम ने उनको तमाम दबाव बर्बाद कर दिया, और शहनशाह की जो अकड़ थी, शहनशाह की जो ताकत थी,
وہ بہت طاقتور بنتا تھا، طاقتور سمجھتا تھا، طاقتور تھا بھی، دولت تھی، پیسہ تھا، عیاشی تھی، تمام ساری چیزیں تھیں، تو اس نے ساری چیزیں دیکھیں، لیکن یہ کہ ان کو انجام اس کا جو ہوا وہ ایک بڑے شہنشاہ کا وہ یہ انجام ہوا کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس کو زہر دے کر کے ایک گھوڑے کے استبل کے اوپر رکھا ہوا تھا اور زہر دے کر کے اس کو قتل کیا گیا۔ یعنی جب سی آئی اے کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو وہ یہی کام کرتی ہے۔ سی آئی اے ہمیشہ لوگوں کو تباہ کرتی رہی ہے، سی آئی اے ہمیشہ کرپشن میں بھی رہی ہے، غنڈہ گردی میں بھی رہی ہے، بدماشی میں بھی رہی ہے۔ آج پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی وہی کر رہا ہے، پاکستان کو بھی تباہ اس نے کیا ہے، پہلے سے کیا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لہذا میں اپنے اس کے لیے جو ہمارے یہاں حالات ہو رہے ہیں وہ سین دیکھ رہا ہوں، وہ تباہی دیکھ رہا ہوں، وہ بربادی دیکھ رہا ہوں۔ اب جو امام خمینی صاحب نے وہاں پر اپنی حکومت بنائی ہے وہ ایک شریعہ کی حکومت ہے، اس میں شرعی حکومت میں کسی پریزیڈنٹ کی کوئی پاور نہیں ہوتی ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ ایک محمود تھا، پریزیڈنٹ وہاں کا انور محمود، وہ باقاعدہ ایک اپنی اس پہ جایا کرتا تھا موٹر سائیکل پہ، اور وہ انجینئر بھی تھا، وہ اپنا ایک دسترخوان لے کے جایا کرتا تھا اور وہاں کھانا کھایا کرتا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں ہمارا مقابلہ اور کہاں ان کا مقابلہ۔ آج ہمارے یہاں جو ہے ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ہمارے ایک لیڈر جو ورلڈ فیم لیڈر ہے، ٹاپ آف دی لائن لیڈر ہے، اس کو آج ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ہر عدلیہ صاحب نہیں کر رہی ہے، اور کوئی اپنا یہ اپنے الیکشن کمیشن وہ نہیں کر رہا ہے۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غنڈہ گردی پہ بھی اتری ہے، بے ایمانی بھی کر رہی ہے، چوری بھی کر رہی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، ہر قسم کے سازشیں اس کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ورلڈ فیم آدمی ہے اس کے ساتھ اگر ناانصافی کریں گے تو یہ عدلیہ بھی نہیں رہے گی، یہ سسٹم بھی نہیں رہے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں رہے گی، اور یہ ڈاکو جو لوگ لا کے رکھے گئے ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے۔ قدرت کا قانون ہے یہ، اگر ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ موسیٰ حارق کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم پاکستان کے لوگ جو ہیں آج اپنی بڑی طاقت بھی ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، غریب آدمی بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو روٹی روزی روزگار نہیں مل رہا ہے۔ اور یہ سارے فراڈ کرنے والے، یہ جھوٹ بولتا ہے زرداری، سارا پاکستان تباہ کرنے والا یہی ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور سارے پی ڈی ایم کے لوگ، جن کو یہ ڈاکوؤں کو لا کر کے یہاں رکھا گیا ہے، 4 دفعہ ان کو یہاں لے کے آئے ہیں، ہر آدمی ڈاکو ہے۔ یہ اس طرح سے پاکستان کو تباہ تو کرنا ہی تھا آپ نے، اور تباہ ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی ایٹامک پاور ختم کرنے کے لیے یہ بے غیرت لوگ بیچنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسے بھی لگا چکے ہیں۔ ایک نے لگایا $20 ارب، ایک نے لگایا $40 ارب۔ $20 ارب نواز شریف نے لگائے ہیں اور زرداری مافیا نے $40 ارب لگائے ہیں کہ ہمیں آپ یہ دے دیجئے تو ہم آپ کو یہاں پر ہمیں وہ بھی دے دیجئے گا، صدر بھی بنا دیجئے گا، پرائم منسٹر بھی بنا دیجئے گا۔ ایسے ہی وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے۔ یہ ملک میں ہول سیل پہ مال چل رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ ہول سیل میں بک رہا ہے۔ پاکستان کو بچانا، اگر ہم اس وقت نہیں جاگے، اگر ہم نے ہوش نہیں سنبھالے، اگر ہم نے پاکستان کو نہیں بچایا اور صحیح ایمانداری سے الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں کرایا، تو یہ حقیقت ہے تباہی تو ہو چکی ہے اور عوام تباہ ہو چکی ہے۔ ان کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، یہ تو عیاشی سے کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، باہر بھی عیاشیاں کر رہے ہیں، یہاں بھی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ ہم یہ ان سے اگر ہم نے یہی سازشیں کی تو آپ یقین مانیے، حقیقت جانیے کہ ورلڈ میں یہ پورے کئی لیڈرز کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ جو انصاف نہیں ملا تو وہاں پر تباہی مچی ہے، اور پاکستان بھی تباہی کی نظر میں ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آنیسٹلی، ایمانداری سے، دیانتداری سے الیکشن فری اینڈ فیئر کیا جائے، یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو تو آپ بڑے
वो दे रहे हैं, तमाम एडवर्टाइज झूठे करते हैं, तमाम एडवर्टाइजमेंट पूरा सिंध से लेकर के पूरा पेशावर तक सारे गलत स्टेट कर रहे हैं, तबाही मचाने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। अगर पाकिस्तान को इसी तरह से करेंगे तो आप पाकिस्तान को यू विल फाइंड नो मोर, पाकिस्तान नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी आपने कीनिया बना दिया है। लेकिन यह है कि अभी भी वक्त है, वक्त के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको महफूज फरमा दे, और ये जितने भी ये डाकू चोर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको अजाब में मुब्तला फरमा, और वरना पाकिस्तान की खैर भी नहीं है। पाकिस्तान बचाने वाला भी वही है, अवाम की वो इंसानियत के लिए काम करता है। अल्लाह ताला का निज़ाम सिस्टम भी जो ऑटोमेटिकली चलता है, कोई जुल्म नहीं हो सकता पाकिस्तान में, और वो इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।